پرانے زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک غریب جولہا رہتا تھا۔ اس کی شادی ہو گئی، بیوی نے چولہا چوکا سنبھالا تو اسے گھی شکر والی روٹی پکا کر دی۔ جولہے نے جی بھر کے روٹی کھائی اور اپنے ہاتھ اپنے بازو سے پونچھ لی اور کمر سیدھی کرنے کو 2 گھڑی لیٹ گیا۔ گرمیوں کا موسم تھا، مکھیوں نے بازوؤں پر یلغار مچا دی۔ جولہے نے جھلا کر بازو پر ایک ہاتھ جو مارا تو بہت سی مکھیاں وہیں ڈھیر ہو گئیں، گنی تو 30 نکلیں۔ جولہے نے سر اونچا کیا اور اپنی نئی نویلی دلہن پر رعب جماتے ہوئے کہا، دیکھو میری بہادری، ایک ہی وار میں 30 کے 30 دشمن ڈھیر کر دیے۔ آئندہ سے مجھے 30 مار خان کہہ کر بلایا کرو۔ بیوی نے جواب دیا کہ میں تو کہہ دوں گی، مگر سارا گاؤں تمہاری 7 نسلوں سے واقف ہے، وہ تمہیں کیوں کر خان 30 مار خان کہہ کر پکارے گا۔ فیصلہ ہوا کہ گاؤں چھوڑ کر کسی دور دراز علاقے میں جایا جائے، جہاں کوئی جولہے کو جانتا نہ ہو، اور وہاں 30 مار خان بن کر رہا جائے۔ دور کوسوں دور ایک شہر میں پہنچ کر 30 مار خان نے ملازمت تلاش کرنی شروع کر دی۔ پتہ چلا کہ راجا کی فوج میں بھرتی ہو رہی ہے۔ 30 مار خان ادھر پہنچا، داروغہ نے ان کا نام پوچھا تو کہنے لگا، میرا نام 30 مار خان ہے، ایک وار میں 30 دشمن کو ڈھیر کرنے والا بہادر 30 مار خان ہوں میں۔ داروغہ بہت متاثر ہوا اور راجا کو خبر کی کہ ایک بلوان آیا ہے جو ایک وار میں ہی 30 دشمنوں کو مار دیتا ہے۔ راجا بے تاب ہوا اور ایسے بہادر کی زیارت کرنے کو اسے دربار میں بلا لیا اور اس کی خوب تکریم کی۔ یہ دیکھ کر اس کے پرانے درباری حسد کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے راجا کو کہا کہ شکر ہے کہ ایسا بڑا سورما آپ کے دربار میں آیا ہے، اب یہ ضرور ان 7 خونخوار ڈاکوؤں سے ہماری پرجا کو نجات دلوائے گا جو پہاڑوں میں مسافروں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ راجا کو یہ آئیڈیا پسند آیا اور اس نے 30 مار خان کو 7 پہاڑوں ڈاکوؤں کا قلعہ کما کرنے کا حکم دیا۔ 30 مار خان نہایت پریشانی کے عالم میں گھر واپس گیا اور بیوی کو کہا کہ چلو بھاگ چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں جان سے جاؤں۔ بیگم 30 مار خان نے اسے تسلی دلاسا دیا اور 7 میٹھے پراٹھے زہر ملا کر پکا دیے اور 30 مار خان کو کہا کہ پہاڑوں پر جاؤ اور کچھ مال اور یہ پراٹھے ایک گٹھڑی میں باندھ لو، ڈاکو آئیں تو دور سے ہی ان کو دیکھ کر گٹھڑی پھینک کر بھاگ جانا اور چھپ کر ان کو دیکھتے رہنا۔ 30 مار خان نے یہی کیا۔ ڈاکوؤں نے اسے گٹھڑی پھینک کر بھاگتے دیکھا تو رک کر گٹھڑی کھولی اور اس میں مال و دولت دے کر اسے آپس میں بانٹنے لگے۔ سامان کے ساتھ بندھے 7 پراٹھے دیکھ کر ان کی بھوک کھل گئی، سب نے ایک ایک پراٹھا کھایا اور سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ 30 مار خان چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان کا مال دولت اور ہتھیار اپنی گٹھڑی میں باندھے اور راجا کے دربار میں آ کر اس کے سامنے ڈھیر کر ڈالے۔ راجا یہ مال دیکھ کر خوش ہوا، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ ہتھیار تو کل 7 تھے۔ اس نے پوچھا کہ خان صاحب، آپ کے ہتھیار کہاں ہیں؟ 30 مار خان نے فخر سے سر بلند کر کے کہا، مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ صرف 7 ہیں، 20-30 جنے ہوتے تو میں ہتھیار لے کر ان کے مقابلے کے لیے جاتا، میں تو ایک وار سے ہی 30 کو مار ڈالتا ہوں، صرف 7 دشمنوں کو مارنے کے لیے تو میرے ہاتھ ہی کافی تھے۔ راجا بہت متاثر ہوا اور 30 مار خان کو اس نے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ 30 مار خان کی یہ تکریم دیکھ کر درباری مزید حسد میں مبتلا ہو گئے۔ کہنے لگے کہ ایک آدم خور شیر نے قریبی گاؤں میں ادھم مچایا ہوا ہے، کوئی اسے مار نہیں سکا اور درجنوں آدمی کھا گیا ہے، اسے تو صرف 30 مار خان جیسا جیدار ہی قابو کر سکتا ہے۔ راجا نے سوچا اور حکم دیا کہ 30 مار خان کو گاؤں کی حویلی میں پہنچا دیا جائے۔ 30 مار خان اور اس کی بیوی گاؤں پہنچے ہی تھے کہ موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ وہ ہابڑ تابڑ میں کمرے میں گھسے ہی تھے کہ دروازہ کھلا پا کر شیر بھی حویلی میں آن پہنچا۔ 30 مار خان نے دروازے کی جھری سے دیکھا کہ باہر صحن میں شیر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اونچی آواز میں بولے، تلوار پکڑاؤ، میں ابھی جا کر اس شیر کی بوٹی بوٹی کرتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ٹھہریں خان صاحب، اس اندھیری رات میں شیر بہت خطرناک ہوگا۔ 30 مار خان بنکارا، شیر سے میں کیا ڈرتا ہوں، ایسے 100 شیر مار چکا ہوں، مجھے ڈر تو ٹپکے کا ہے، چھت سے ٹپ 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 کا گر رہا ہے۔
مجھے اس کا خوف ہے، ایسے ہزاروں شیروں کو یہ ٹپکا کھا جاتا ہے۔ شیر ڈر گیا کہ یہ ٹپکا نہ جانے کیا بلا ہے جو ہزاروں شیروں سے بڑھ کر خطرناک ہے۔ وہ ڈر کر سٹور میں چھپ گیا تاکہ ٹپکے سے بچ سکے۔ تیس مار خان نے یہ دیکھتے ہی دوڑ لگائی اور باہر سے سٹور کا دروازہ بند کر دیا۔ اگلی صبح اس نے راجہ کو پیغام بھیجا کہ اس نے شیر کو زندہ پکڑ لیا ہے۔ راجہ صاحب اپنی سپاہ کے ساتھ آئے تو واقعی کوٹھڑی میں شیر بند تھا۔ انہوں نے تیس مار خان سے پوچھا کہ کن ہتھیاروں سے تم نے شیر کا مقابلہ کیا ہے؟ تیس مار خان نے مونچھوں کو تاؤ دے کر فرمایا، ہتھیار کیسے؟ یہ ایک آدم خور شیر کو قابو کرنے کے لیے بھی ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے اسے دونوں کانوں سے پکڑے، کندھے پر لادا اور ادھر کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ شیر کو سپاہی پنجرے میں بند کر کے شہر کی طرف چلے اور آگے آگے ہاتھی پر راجہ اور تیس مار خان سوار تھے۔ پرانے درباری یہ دیکھ کر خوب جلے اور انہوں نے پڑوس کے دشمن راجہ سے ساز باز کر کے اسے ملک پر حملہ کرنے کو راضی کر لیا۔ راجہ کو دشمن کے حملے کی خبر ملی تو اس نے تیس مار خان کو حکم دیا کہ وہ فوج لے کر جائے اور دشمن کا مقابلہ کرے۔ تیس مار خان گھر پہنچا اور بیگم تیس مار خان کو کہنے لگا کہ میں زندگی بھر گھوڑے پر نہیں بیٹھا، بہتر یہی ہے کہ ہم بھاگ چلیں۔ بیگم تیس مار خان نے اسے تسلی دلاسا دیا اور کہا کہ تم اپنے پاؤں گھوڑے کی رکابوں سے باندھ لینا اور یوں تم گھوڑے سے نہیں گرو گے۔ جب حملہ شروع ہو تو اپنا گھوڑا تیز بھگا کر وہاں سے نکل جانا، سب یہی سمجھیں گے کہ تم دشمنوں پر حملہ کر رہے ہو۔ اگر تمہاری فوج جنگ جیت گئی تو واپس فوج میں مل جانا، ہار گئے تو جان بچا کر بھاگ جانا۔ تیس مار خان نے ایسا ہی کیا۔ سپاہیوں کو رکابوں سے پاؤں باندھنے کا حکم دیا تو وہ ہکے بکے رہ گئے۔ تیس مار خان نے ان کی حیرت کو دیکھ کر کہا، دشمن کو دیکھتے ہی میں طیش میں دیوانہ ہو جاتا ہوں اور گھوڑا میری رفتار کا ساتھ نہیں دے پاتا۔ اس لیے گھوڑے کے ساتھ پاؤں باندھنا ضروری ہے۔ سپاہی نے پیر باندھ کر یہ سوچا کہ اب خان صاحب خود سے گھوڑے کو ایڑ تو لگا نہیں سکتا، اور گھوڑے کی پشت پر ایک کمچی پوری قوت سے جما دی تاکہ وہ تیس مار خان صاحب کی رفتار کا ساتھ دے سکے۔ گھوڑا تیر کی طرح صفوں سے نکلا اور دشمن کی طرف دوڑا۔ خود کو تن تنہا دشمن کی طرف جاتے دیکھ کر تیس مار خان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے انہوں نے گھبرا کر اس کی شاخوں کو مضبوطی سے پکڑا اور لٹکنے کی کوشش کی، مگر بھول گئے کہ پیر گھوڑے سے بندھے ہوئے ہیں۔ درخت کی جڑ کو دیمک کھا چکی تھی، وہ اکھڑ کر ان کے سر پر آن گرا۔ گھوڑا درخت سمیت ان کو لے کر دشمن کی صفوں کی طرف برق رفتاری سے بڑھ رہا تھا۔ دشمنوں نے دھول کا ایک بادل انتہائی تیز رفتاری سے اپنی طرف دیکھا، اور جب دھول چھٹی تو یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ ایک درخت تیر کی مانند ان کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ وہ خوف سے کانپنے لگے کہ کوئی جادوگر ان پر حملہ کر رہا ہے، اور اس کے جادو سے درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر ان پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ انہوں نے حواس باختہ ہو کر ہتھیار پھینکے اور میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ تیس مار خان دشمن کو تن تنہا شکست فاش دے کر واپس پلٹے تو راجہ نے قلعے سے باہر نکل کر گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور ان کو انعام و نوبت اور ہاتھی عطا کیے۔ ایسا جیدار شخص بھلا کس نے دیکھا تھا جو تن تنہا ایک لشکر کو شکست دینے پر قادر تھا، اور درباری بھی اب تیس مار خان کی بہادری ماننے پر مجبور ہو گئے تھے۔ راجہ نے تیس مار خان کے رتبے میں مزید اضافہ کیا اور اسے وزیر اعظم بنا دیا۔ یوں سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔